تو جس دن رب کا کوئی نبی آئے وہ دن خدا کا دن، جس دن اللہ کا کوئی ولی آئے وہ دن خدا کا دن۔ تو 13 رجب وہ دن ہے جس دن کائنات کے اندر ولیوں کے امام سید الاولیاء مولا علی کا ظہور ہوا تھا۔ آپ کی جلوہ گری ہوئی تھی، آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اور یہاں شاید ایک سوال سا کھڑا ہو سکتا ہے کہ قریشی صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ تو کوئی موقع مس ہی نہیں کرتے علی علی کرنے کا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو امام شافعی کے دیوان پہ میری نظر گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہال وفضل ابی بکر اذا ما ذکرته رمیت بنسب عند ذکری للفضل فلا زلت ذا رفض ونسب کلاہما بحبہما حتی وسط فی الرمل۔ امام شافعی فرماتے ہیں اور یہ زمانہ بڑا عجیب ہے، جب میں علی علی کرتا ہوں مجھے رافضی اور شیعہ کہہ دیتے ہیں، اور جب میں ابو بکر کے قصیدے پڑھتا ہوں دنیا مجھے ناسبی کہنے لگتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں لوگوں سن لو سن لو سن لو، اور ان دونوں کی محبت میں ہمیشہ ناسبی بھی رہوں گا خارجی بھی رہوں گا، یہاں تک کہ میں قبر میں جا کے مٹی میں مل جاؤں۔ حضرات اللہ کا شکر ہے کہ ہم موقع ڈھونڈ کر رسول کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، ہم موقع ڈھونڈ کر مولا علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو موقع چاہیے وہی علی علی کرنے کا، ہمیں تو موقع چاہیے وہی جناب ابوبکر صدیق کا ذکر کرنے کا، کیونکہ جو حضور کے پیاروں سے پیار نہ کرتا ہو یقیناً وہ حضور کے ساتھ دعوی محبت میں پکا جھوٹا ہے۔ اور علی کی محبت، اللہ اکبر، نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، آپ کا واقعہ تو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا نا بھئی، یہ وہی صحابی ہیں نا کہ جن کو جو خارجیوں سے مل گئے تھے، یاد آ گیا واقعہ؟ چلو جو نئے لوگ آئے ان کے لیے سنا دیتا ہوں کوئی اگین، لیکن اصل میرا مراد ان کا جو جملہ ہے وہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ بچپن میں ان کی والدہ حضور کی خدمت میں لے کے آئیں، میرے نبی نے شفقت سے ان کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، دستے رسول کی برکت ہوئی، وہاں سے بالوں کا گچھا نکل آیا۔ تو ان کی والدہ اس گچھے کو سنبھال کے رکھتی تھی، اور یہ نہیں کہتی تھی بالوں کا گچھا، بلکہ فرمایا کرتی تھی ہذہ برکت رسول اللہ۔ نہیں یار ایسے نہیں، تھکے ہوئے نہیں بولنا، ہذہ برکت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، عمر گزرتی گئی، میرے رسول کے صحابی ہیں نا، جناب صدیق کا دور آیا صحابی رسول، جناب عمر کا دور آیا صحابی رسول، جناب عثمان کا دور آیا صحابی رسول، جناب مولا علی کا دور آیا صحابی رسول۔ لیکن اسی دور میں جب خارجیوں نے سر اٹھایا تو خارجیوں کے پروپیگنڈے میں یہ نبی کا صحابی بھی آ گیا، اور حضرت علی سے دل میں بغض رکھا، باہر نکلتے مولا علی کے خلاف زبان درازی کرتے، اللہ کا کرنا مولا علی کا بغض دل میں آیا، آپ کے ماتھے کے اوپر وہ نبی کی دی ہوئی برکت کے بال جھڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کا وہ ماتھا خالی ہو گیا۔ والد نے ایک دن انہیں گھر بلا کر بٹھا کر دروازہ بند کیا، فرمایا او ابو طفیل عمر بن واصلہ، اوہ ذرا غور کر، تیرے ماتھے پہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی برکت سلامت رہی ہے،
تو نے علی کا بغض دل میں لایا، علی کی مخالفت تو نے زبان پہ رکھی ہے۔ اے میرے بیٹے تجھے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس دل میں نبی علی کا بغض آ جائے وہاں پر نبی کی برکتیں ڈیرے اٹھا لیتی ہیں۔ والد کی تربیت کا اثر ہوا اور والد کی سمجھانے کا اثر ہوا رسول اللہ کے صحابی پر، تو فوراً توبہ کی اور دوبارہ حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر کے سچے دل سے ان کا پیار دل میں بسا لیا۔ ادھر علی کی محبت کا چراغ جلا، ادھر نبی کی برکت ظاہر ہونے لگ گئے، دوبارہ ماتھے پہ وہ بال اگائے۔ اب کے بعد جناب یہ وہ صحابی ہے نا جب اپنی آنکھوں سے تجربے سے سب کچھ دیکھ لیا نا، اب کے بعد آپ کے سامنے کوئی ذکر کسی کا کرتا آپ کہتے بس علی علی کر، نہیں یار اس طرح نہیں نا یار، اس طرح آپ فرماتے بس علی علی کر۔ کوئی کہتا سرکار یہ بتاؤ سب سے سونا کون، فرماتے علی۔ آپ سے کوئی پوچھتا جناب بتاؤ سب سے تگڑا کون، فرماتے علی۔ سب سے زیادہ علم والا کون، فرماتے علی۔ بتائیے سب سے زیادہ شجیع کون، فرماتے علی۔ سب سے زیادہ فضیلت والا کون، فرماتے علی۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بلا کے عرض کی حضرت ہار جائی علی علی، ہر موقع پہ علی علی، ہر معاملے میں علی علی، یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایک نصیحت نہ کر دوں جو رسول اللہ نے مجھے کی تھی اور میں بھول گیا تھا، لیکن بھلاؤ میرے والد کا کہ انہوں نے مجھے یاد دلا دی۔ ہاں حضرت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر اور کچھ نہ ہو سکے نا تو خدا سے اس حال میں ملنا کہ اگر عمل کی کثرت نہ بھی ہو تو علی کا پیار دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو حضرات جی ہاں، صحابی رسول کی وہ ادا ہمیں بھی بڑی پسند آئی ہے، ہم بھی بہانے بنا کر علی علی کرتے ہیں نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لے نظر کی آنکھ کا تارا ہے، بولو لے نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی گہلے وفا کے دل کا سہارا۔ یقین کیجئے میرے نبی سے منسوب میری آقا سے مروی قول ہے، ذکر علی عبادت، لوگوں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حب علی عبادت، علی کی محبت بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو آواز آنی چاہیے اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا۔ ایک کیف ایک سرور سرہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا۔ یہ میرے مولا علی تیرا رجب ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مشغول ہیں۔ اچانک محسوس ہوا کہ میری یہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ مان پریشان ہو گئی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اتنے میں خیال آیا کہ چلو چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان کعبے کے قریب سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، فاطمہ گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی، راستہ بنا، آواز آئی فاطمہ کعبے کے اندر چلی آؤ۔
کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی. اور یہ وہ علی ہیں کہ ولادت کے ساتھ ظہور نجاست نہیں ہوا جیسے اور بچوں کو ہوتا ہے. یہاں کئی بدتمیز نا اپنے عقل کے اس ڈکوسلے پہ چلتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کعبہ کوئی زچہ خانہ تھا کہ وہاں پر معاذ اللہ یہ نجاست گئی ہوگی. مانا کہ ہم نے وہ زچہ خانہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے والا تیرا باپ نہیں تھا، علی تھا. وہاں کوئی عام بندہ نہیں تھا، مولا علی تھا. اور میرے نبی نے فرمایا لوگو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. پیار سے میں اور علی. اور یہ روایت تو میرے اعلی حضرت نے بھی لکھی، فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، ہمارا درخت ایک ہے، ہمارا نور ایک ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، مولا علی تھے. صرف ذوق کے لیے یہ سن لیں، وگرنہ مجھے یقین ہے کہ میرا سننے والا اور مولا علی سے پیار کرنے والا وہ کسی حوالے کا محتاج نہیں. لیکن چونکہ ویڈیو بن رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ کوئی اگر یہ کیسٹ ریکارڈنگ دیکھے تو اس کے ذہن میں بھی آ جائے کہ یہ گھر سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں. امام حاکم نے مستدرک میں، امام مسعودی نے مروج الذہب میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذالت الخفا میں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں، جناب حضرت سلیمان بن ابراہیم القندوزی نے شنابی المودہ میں، ملا علی قاری نے شرح شفا شریف جلد نمبر 1، امام حلوی نے سیرت حلویہ میں، امام محمد حسین بن محمد دیار البکری نے کتاب الخمیس میں، روضۃ الندیہ میں اسماعیل کہلانی نے، شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں، الفصول المہمہ میں ابن سباق مال کی محدث نے، علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ نے مطالب رسول میں، علامہ کہستانی نے ذہب الصوفیہ میں، امام مومن شبلنجی نے نور الابصار میں، علامہ جامی نے شواہد النبوہ میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العینین نے، حضرت شیخ محمد الصلابی نسل المطالب نے، علامہ ادریس بوجھانی نے، خاندان نبوت میں ملا معین کاشفی نے، روضۃ الشہداء میں ابو حسنات قادری نے کتاب اوراق غم میں، شیخ عبد الرحمن چشتی نے میرات الاسرار نے، نواب صدیق حسن بھوپالی نے تکریم المومنین نے، شیخ عبد الرحمن الصفوری نے نزہۃ المجالس میں، فضل اللہ بہاری نے سیرت اسد اللہ الغالب میں، شیخ صدر الدین حنفی نے رمائل مصطفیٰ میں، مرزا حیلت دیوی نے کتاب شہادت میں لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. اور میرے پیر سید نصیر الدین فرماتے ہیں کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا، یا علی یہ ندائے محبت ہے، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا. مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر، بچپن میرے نبی کے گھر کے اندر. لوگوں کائنات میں دو ہی گھر بڑے سمجھے جاتے ہیں، یا اللہ کا گھر یا نبی کا گھر. اے علی کی عظمت کو کون جانچے؟ پیدا اللہ کے گھر میں ہوا ہے، پلا نبی کے گھر میں ہے. اگر میرا یہ جملہ، اگر کوئی میرا یہ جملہ سمجھنے والا ہو نا، اس کے لیے بہت کچھ ہے. پیدا اللہ کے گھر میں، پلا. کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ صوفی صاحب مدینہ شریف میں انہوں نے 15 سال گزارے ہیں. بھائی میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں نا، تو آل محبت اس بندے کے 10 اب آ چونتے ہیں کہ یار اس نے صبح و شام نبی کے روزے کو دیکھا ہوگا، پاویں جناب وہ مدینے دے دور دیہاتاں وچ بکریاں چراندا رہیا ہوگا.
کہ جمعے تے بھی مدینہ شریف حضور دی بارگاہ دی حاضری نصیب نہ ہوئی ہوئے. بھائی شہر ہے نا مدینہ. پر مانا جی اس نے حضور کے دیس میں اس نے وقت گزارا. آل عقیدت و آل محبت اس کے ہاتھ چومتے ہیں. یار اتنا عرصہ حضور کے شہر کی سانسوں میں، شہر کی ہواؤں میں اس نے سانسیں لی ہیں، فضاؤں میں اس نے سانسیں لی ہیں. حضرات ذرا علی کا مقام بھی ذرا ناپ تول کے لیے لاؤ نا ترازو پہ، لے آؤ نا کہ کون علی پیدا خدا کے گھر میں، پلا نبی کے گھر میں، اور کمال یہ کہ باقی بچے مائیں پالتی ہیں، علی کو محمد مصطفیٰ نے پالا ہے. بہت سارے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ 40 دن کی عمر تھی، بچے تھے حضرت علی. خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت علی کو لینے کے لیے ان کے والد کے پاس آئے، حضرت ابو طالب کے پاس، اور آ کے خواہش کا اظہار فرمایا، چچا میں کہتا ہوں یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بھتیجا یہ علی مجھے دے دو، یہ بھتیجا علی مجھے دے دو. کتنی عمر بھائی بولو، کتنی عمر؟ ایک دن ایک صاحب نے میری اس بات پہ کہا نہیں مستند روایتوں سے ثابت ہے 1 سال کی عمر میں لیا. میں کہا چل سال، اب سال کا بچہ ہی لے لو بابا. سال کے بچے کی ضرورتیں کیا ہیں؟ اس نے کھانا بھی ہے، اس نے دودھ پینا ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اس کا بستر کیسا ہوگا، اس کو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات کیسے ہوں گے؟ تو سال ہو یہ 6 مہینے. اور اپنے قریبی رشتہ دار بھی چھوٹی عمر کے بچے کو پالنے کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. واہ میرے مصطفیٰ، یہ علی کو اپنی بارگاہ میں لے کے آ گئے. یہ کیوں؟ فرمایا تاکہ صبح قیامت تک آنے والے کو پتا چل جائے کہ جب علی لقمہ کھانے کے قابل ہوا اس نے کسی اور ہاتھ سے نہیں، نبی کے ہاتھ سے کھایا. اور یہ بات تو آپ سارے جانتے ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی گھٹی رسول اللہ کا لحاف تھا، اور آپ کی آنکھ کھلی تو پہلی زیارت جلوہ مصطفیٰ تھا. اور میں یہاں ایک چیز اور عرض کر کے جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پیر کے آستانے پہ جس کا بچپن گزرا ہو، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میرا بچپن مرشد کا پاک کی معیت میں گزرا، اس علی کا ذرا اندازہ لگا جس کا بچپن رسول کی معیت میں گزرا ہے. اے ہائے، بچپن کس کی معیت میں؟